الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا پہلا باب ہے کتاب الطہارہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ چھوٹے کنویں کو کس طرح پاک کیا جائے گا۔ تنزہ البیر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الارواث کقطرۃ دم او خمر وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم یصب فمه الماء وبموت کلب او شاة او آدمی فیہا وبانتفاخ حیوان ولو صغیرا ومیتا دلو ولو لم یمکن نزہھا۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چھوٹے کنویں سے نکالا جائے گا پانی کو اس میں ناپاکی کے گرنے کے ساتھ اگرچہ تھوڑی ہو، سوائے لید کے، جیسا کہ خون کا قطرہ ہے یا شراب کا قطرہ ہے یا خنزیر کے اندر گر جانے کی وجہ سے اگرچہ وہ زندہ نکل گیا ہو اور اس کا منہ پانی کو نہ پہنچا ہو۔ وابی موت کلب، اور کتے کی موت سے یا بکری کی موت سے یا آدمی اس کے اندر مر جائے یا اس میں حیوان پھٹ جائے اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور 200 ڈول نکالے جائیں گے اگر اس میں پانی نکالنا ممکن نہ ہو۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو چھوٹا کنواں ہوتا ہے اس کے اندر اگر ناپاکی گر جاتی ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چھوٹے کنویں کے اندر اگر ناپاکی گر جاتی ہے، چاہے ناپاکی قلیل ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پہ خون کا قطرہ گر گیا ہے یا شراب کا قطرہ گر گیا ہے، اس طریقے سے چھوٹی سی ناپاکی ہی کیوں نہ گر جائے تو پھر بھی اس کنویں کا سارا پانی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو مائع قلیل ہے وہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، البتہ جو مائع کثیر ہے، جو جاری پانی ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ کنویں کا پانی ایک قلیل ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر نجاست چھوٹی گرے یا نجاست بڑی گرے، اس کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کنویں کا سارا پانی باہر نکالا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جو چھوٹا کنواں ہے اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ اس میں نجاست اگر گر جائے تو اس میں سارے پانی کو باہر نکالا جائے گا، وائن قلت، نجاست قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا البتہ اس میں ایک چیز کا استثناء کیا گیا ہے، وہ یہ ہے من غیر الارواث۔ ارواث یہ جمع ہے روث کی، اور روث کہتے ہیں لید کو، مینگنی کو، جو جانور کا پخانہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ارواث۔ اگر جانور کا پخانہ اس کے اندر گر گیا ہے تو پھر وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانور کا اگر پخانہ گر جاتا ہے، لید گر جاتی ہے، مینگنی گر جاتی ہے تو کنواں ناپاک کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کنویں عام طور تک ویرانوں میں ہوتے ہیں، جنگلوں کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں سے جانور گزرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی من نہیں بندھی ہوتی، جو اس کی منڈیر ہوتی ہے کنویں کی وہ نہیں ہوتی، تو اس لیے جو اس کی چھوٹی موٹی مینگنی ہوتی ہیں یا لید ہوتی ہے وہ اس کے اندر گر جاتی ہے۔ اگر اس میں کنویں کو ناپاک کا ہی ہم حکم جاری کر دیں تو پھر سارے کے سارے کنویں ناپاک ہی ہو جائیں گے، کسی کنویں سے پانی حاصل کرنا یہ ممکن ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے عموم بلوہ کی وجہ سے یہ حکم جاری کیا کہ اگر اس کے اندر چھوٹی موٹی اس میں 1-2 مینگنیاں گر جاتی ہیں یا تھوڑی بہت اس کے اندر لید گر جاتی ہے تو وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا، البتہ اگر زیادہ ہے تو پھر وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ اور کم کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیں اس کا پتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مبتلا بہی کی رائے کے اوپر منحصر ہے، یعنی جو اس کنویں سے پانی لے رہا ہے، جتنا وہ پانی لیتا ہے عام روٹین میں، اگر اس کی رائے یہ ہے کہ یہ تو 1-2 مینگنیاں ہیں، تھوڑی اور قلیل ہے، تو اس سے کنواں ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر اس کا کہنا یہ ہے کہ اس سے تو بہت زیادہ مینگنیاں نکل رہی ہیں یا بہت زیادہ اس کے اندر سے لید نکل رہی ہے تو پھر اس کنویں کے ناپاک ہونے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہی فرمایا کہ اگر نجاست گر جائے، وَإِن قلت، اگرچہ نجاست قلیل ہی کیوں نہ ہو، من غیر الارواث، لیکن وہ نجاست کیا ہے؟ روث کے علاوہ ہو۔ اب وہ نجاست کون کون سی اس کے آگے حضرت نے مثالیں دی ہیں۔ نمبر 1 قطرۃ دم، خون کا قطرہ گر جاتا ہے، یا اسی طریقے سے خمر، شراب کا قطرہ گر جاتا ہے، وبوقوع خنزیر۔ اگلا مسئلہ، اس کنویں کے اندر خنزیر گر جاتا ہے، سور گر جاتا ہے، اور پھر سور اس کنویں سے زندہ سلامت نکل بھی آتا ہے تو تب بھی وہ کنواں سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ جو خنزیر ہے وہ سارے کا سارا نجس العین ہے۔ نجس العین ہونے کی وجہ سے اگرچہ اس نے اپنا منہ پانی کے اندر نہ بھی ڈالا ہو، اس کا منہ خشک ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کنویں کو ہم ناپاک ہونے کا حکم جاری کریں گے اور اس کنویں سے سارا پانی کو نکالا جائے گا۔ یہ فرمایا اگر اس میں خنزیر چلا جائے اور ولو خرج حیا، اگرچہ وہ زندہ سلامت نکل بھی آئے، ولم یصب فمہ الماء، اور نہ پہنچے اس کا منہ پانی کو، یعنی اس کے منہ کے اوپر پانی نہ بھی لگا ہو، تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ کنواں ناپاک ہو چکا ہے۔ اگلا مسئلہ،
وبموت کلب، اس کے اندر کتا مر جائے تو تب بھی وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے بکری مر جائے یا آدمی مر جائے تب بھی وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ والے جانور گرے ہیں اور زندہ سلامت باہر نکل آئے ہیں تو اگر اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کتے کا جو منہ ہے آیا اس کو پانی لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا، اگر اس کے منہ کو پانی نہیں لگا ہوا ہے تو کنویں کو ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظاہر الروایہ ہے اس کے مطابق جو کتا ہے اس کا جو جسم ہے وہ نجس العین نہیں ہے، جیسا کہ سور کا جسم نجس العین ہوتا ہے، اسی لیے اگر کتا صحیح سلامت نکل آتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر پانی نہیں لگا ہوتا تو پھر اس کنویں کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اور جو بکری اگر گر جاتی ہے تو بکری تو ویسے ہی حلال جانور ہے، اور بکری کے منہ کو اگرچہ وہ لگ بھی جائے پانی تو تب بھی اس کنویں کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی اس میں گر جاتا ہے اور زندہ سلامت نکل آتا ہے تو تب بھی اگر اس کے جسم کے اوپر ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں ہے، کتے کے جسم پہ، بکری کے جسم پہ، آدمی کے جسم پہ، تو صرف زندہ سلامت نکل آنے کی وجہ سے ہم کنویں کو ناپاک نہیں کہیں گے، کنواں پاک ہی قرار دیا جائے گا۔ البتہ اگر ان کے جسم کے اوپر نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پھر وہ کنواں ناپاک ہوگا، وہ ان کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، ان کے جسم پر لگی ہوئی نجاست کی وجہ سے ناپاک قرار دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے مسئلہ یہ وہ بھی انتفاقی حیوان، اگر جانور اس کے اندر گرا تھا، مر گیا تھا اور پھول گیا تھا، پھول کے پھٹ گیا تھا، چاہے پھول گیا ہو اور چاہے پھول کے پھٹ بھی گیا ہو، دونوں صورتوں کے اندر کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا اور سارے کا سارا پانی کو باہر نکالا جائے گا۔ یہ فرمایا کہ اگر اس کے اندر جانور پھول گیا ہے، ولو صغیر، چھوٹا ہی کیوں نہ، چڑیا اس کے اندر گر گئی تھی، چوہا گر گیا تھا، یا کوئی بڑے جانور ہیں، بلی ہے، کتا ہے، کوئی بھی جانور ہے چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر گر کر پھول کر پھٹ گیا تھا تو پھر بلکہ پھٹا نہ بھی ہو، صرف پھول ہی جائے، تب بھی کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ وَمِئَتَا دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِن نَزْحُهَا، اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ جو ہے نا مئتا دلوٍ، یہ حکم ہے یا یہ آپ کہہ لیں یہ جزا ہے، اور لو لم يمكن نزحها یہ شرط ہے، یہ شرط مؤخر ہے، یہ جزا ہے۔ لو لم يمكن نزحها، اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہیں ہے تو مئتا دلوٍ، تو 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو کنواں ہے اس میں سے پانی آتا جاتا ہے، آپ کنویں سے پانی نکالتے جاتے ہیں لیکن کنواں خشک نہیں ہوتا ہے، زمین سے مزید پانی نکلتا رہتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر کنویں کا پانی کیسے پاک کیا جائے گا، اس میں سے سارا پانی کیسے نکالا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اس صورت کے اندر آپ 200 ڈول نکال دیں۔ جب آپ 200 ڈول نکال دیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ کنویں کا سارا پانی نکل چکا ہے، اب جو نیا پانی نیچے سے نکل رہا ہے وہ نیا پانی ہے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 200 ڈول کون سے ڈول شمار کیے جائیں گے، بڑے ڈول، چھوٹے ڈول، درمیانے ڈول؟ تو دیکھیں اس کا اعتبار ہے، اس کنویں کے اوپر عام طور پر جو ڈول پڑے ہوتے ہیں وہی ڈول اس کے اندر سے اسی سے پانی نکالا جائے گا تو یہ کنواں پاک ہو جائے گا۔